کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی اور انڈیا کے درمیان زیر زمین سمندر کے نیچے ایک ایسی ٹرین بنائی جا رہی ہے جس سے انڈین شہریوں کو مہنگے ہوائی جہازوں کے ٹکٹ نہیں خریدنا پڑیں گے اور وہ انڈیا سے متحدہ عرب امارات تک اپنی تمام آمد و رفت اسی ٹرین کے ذریعے کریں گے۔ اس ٹرین کا ٹریک کتنا بڑا ہوگا اور یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا، اسی کے ساتھ ساتھ ممبئی کے دریاؤں کا تازہ پانی UAE پائپ لائنوں کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ انڈیا نے چاند پر قدم رکھنے کے بعد اپنے تعلقات عرب ممالک کے ساتھ بڑھانا شروع کر دیے ہیں۔ اس منصوبے کے حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ یہ نومبر 2018 کی بات ہے۔ ابو ظہبی میں UAE انڈیا کنکلیو جاری تھا۔ اسی دوران نیشنل ایڈوائزر بیورو کے MD نے ایک حیران کن خیال پیش کر کے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ خیال تھا کہ ممبئی اور امارات کو ایک انڈر واٹر ٹرین کے ذریعے جوڑا جائے۔ امارات سے انڈیا کو پائپ لائنوں کے ذریعے تیل سپلائی کیا جائے۔ ممبئی کے دریاؤں سے تازہ پانی امارات بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ انڈر واٹر ٹرین کے ذریعے مسافروں کو بھی لایا اور لے جایا جائے۔ جس وقت یہ منصوبہ پیش کیا گیا تب نیشنل ایڈوائزر بیورو آئس برگ پروجیکٹ میں مصروف تھا۔ انٹارکٹیکا میں بہت سے برف کے پہاڑ برف سے جدا ہو کر پانی میں تیرتے رہتے ہیں۔ بعد میں یہ تیرتے ہوئے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ برف کے ان پہاڑوں کو کسی طرح جہازوں کے ساتھ کھینچتے ہوئے امارات لایا جائے۔ یہاں ان برف کے پہاڑوں سے تازہ پانی حاصل کر کے دبئی کے صحرا کی پیاس بجھائی جا سکے۔ آئس برگ پروجیکٹ کی وجہ سے ممبئی سے امارات تک ٹرین منصوبے پر زیادہ توجہ نہیں دی جا سکی۔ اب اچانک 5 سال بعد ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ٹرین منصوبے کو بھلایا نہیں گیا بلکہ اس کے بلو پرنٹ پر کام جاری ہے۔ نیشنل ایڈوائزر بیورو اس منصوبے کے لیے قابل عمل بلو پرنٹ تیار کر رہا ہے۔ 5 سال پہلے جب یہ سمندر میں ٹرین بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تو کہا گیا کہ ٹرین فجیرہ کی بندرگاہ سے ممبئی تک چلائی جائے گی، لیکن اب فجیرہ کی جگہ دبئی نے لے لی ہے۔ اس منصوبے کے تحت ممبئی سے دبئی تک زیر زمین ٹرین کی لائن بچھائی جائے گی۔ اس میں تیز رفتار تیرتی ہوئی ٹرین چلے گی۔ اس سے پہلے کچھ جگہوں پر سمندر کے اندر ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس ٹرین کی کھڑکیاں شیشے کی ہوں گی جس سے لوگ سمندر کے نظارے بھی کر سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں اماراتی آبادی صرف 11.5% ہے۔ باقی تمام لوگ دوسرے ملکوں سے یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر سب سے زیادہ آبادی انڈینز کی ہے جو کہ اس کی کل آبادی کا 38% بنتی ہے۔ اگر یہ ٹرین منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو انڈین شہریوں کو جہازوں کے مہنگے ٹکٹ خریدنے سے نجات مل جائے گی۔ جو ریلوے لائن بچھائی جائے گی وہ صرف مسافروں کو لانے اور لے جانے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اس سے تجارتی سامان کی منتقلی بھی کی جا سکے گی۔ اس منصوبے کے تحت مختلف قسم کی پائپ لائنز بھی بچھائی جائیں گی۔ ان پائپ لائنوں کے ذریعے امارات سے انڈیا کو تیل بھیجا جائے گا جبکہ ممبئی شہر کے شمال میں واقع دریائے نرمدا سے صاف پانی حاصل کیا جائے گا اور یہ صاف پانی انہی پائپوں کے ذریعے ممبئی سے دبئی تک پہنچایا جائے گا۔ عرب ممالک تیزی سے انڈیا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ستمبر میں G20 سربراہی اجلاس میں بھی اس کا نظارہ دیکھنے کو ملا جب چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے مقابلے میں ایک بڑا راہداری منصوبہ پیش کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت انڈیا کو ٹرین اور بندرگاہوں کے ذریعے یورپ کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ انڈیا سے تجارتی سامان بحری جہازوں میں امارات کی بندرگاہوں پر پہنچے گا۔ یہاں سے اس سامان کو ٹرین پر لادا جائے گا۔ یہ ٹرین امارات سے سعودی عرب اور اردن سے ہوتی ہوئی اسرائیل میں داخل ہوگی۔ یہاں سے تجارتی سامان کو دوبارہ بحری جہازوں پر لاد کر بحیرہ روم کے ذریعے یورپ بھیجا جائے گا۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو انڈیا اپنے 40% وقت کو بچا کر اپنی تمام چیزوں کو ایشیا سے یورپ کی منڈیوں تک پہنچا سکے گا۔ دبئی اور ممبئی کے درمیان ٹرین کے ٹریک تو بچھائے جا رہے ہیں لیکن اگر یہ منصوبہ بن جاتا ہے تو یہ انتہائی پیچیدہ اور مہنگا منصوبہ ہوگا۔ یہ تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے جو کہ ٹریک کی صورت میں دبئی اور ممبئی کے درمیان ٹرین کی لائنیں بچھائی جائیں گی جس میں پائپ لائنیں تو بچھائی جا سکتی ہیں لیکن ٹرین چلانا خاصا مشکل کام ہوگا اور وہ بھی پانی کے اندر۔ اس کے لیے بہت سی نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی بھی حاصل کرنا پڑے گی۔ اگرچہ یہ قابل عمل منصوبہ نہیں لگتا لیکن بات جب دبئی کی آ جائے تو دبئی کے لیے کچھ بھی کرنا ممکن ہے۔ اس وقت امارات اور سعودی عرب میں سخت دوڑ لگی ہوئی ہے۔ پہلے دبئی پوری دنیا کا تجارتی ہب ہوا کرتا تھا لیکن اب سعودی عرب نے بھی خود کو ڈائیورسفائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کے تحت ملک کی حالت بدلنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انہوں نے نیوم پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے جس پر
तकरीबन 1000 अरब डॉलर की लागत आएगी। इसमें दी लाइन के नाम से एक शहर होगा जो 500 अरब डॉलर में बनेगा। ये टेक्नोलॉजी और जिद्दत का एक बड़ा मरकज होगा। इसीलिए इमाराती हुकूमत की जानिब से ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं जो मुस्तकबिल में सऊदी अरब के बड़े मंसूबों का मुकाबला कर सकें। अब देखना होगा कि मुंबई से दुबई के दरमियान ये जो ट्रेन चलाई जाएगी, इसका मंसूबा कामयाब होगा या नहीं, इसका फैसला तो वक्त करेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।